اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، ترتیبیں ساری ہمارے پاس ہیں، طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہے، ہاں نیا اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگوں نے بڑی قربانیوں کے بعد اللہ سے رو دھو کر مانگ کر منوا کر ہم کو ایک ایسا مؤثر طریقہ کار عطا کیا ہے کہ جس میں ہماری اور امت کی خیر و بھلائی ہے۔ بس یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی ذات سے اس کے ہم پابند بنیں اور کام کو اس کے اصولوں پر اپنی ذات سے لاویں۔ دوسرا آدمی بے اصولی کر رہا ہے، اس کے اللہ سے مانگے، کون کیا کر رہا ہے نہ دیکھ، اپنی طرف نظر کر کے کہ میں صحیح قائم کر دوں۔ ایک آدمی ایسا ہوگا، ایک کو دیکھ کر دوسرا بنے گا، 2 سے 3 ہوں گے، 3 کے 4 ہوں گے، 4 کے 5 ہوں گے، 5 کے 25 ہو جائیں گے، 5 کے 25 ہوں گے۔ بھائی بہت سے نماز نہیں پڑھتے، کیا ہم ان کو دیکھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ تو بہت سے کہا ہمیں تو تیار ہے، امیر صاحب تیار نہ تھے تو ہمیں کہیں چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو تیار ہوتے ہر مہینے، لیکن ہمارے امیر صاحب تیار نہیں ہوتے، تو بھائی امیر صاحب نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے، بولو نا بھائی۔ بہت سے بے نمازیوں کو چھوڑ کر ہم نماز چھوڑ دی، ہم نے بے ایمانوں کو چھوڑ کر ایمان چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے خیر کے کاموں سے شیطان ہمیں اس طرح محروم کرتا ہے کہ میں تو تیار ہوں لیکن یہ سلیم بھائی ہو جائے تو جاؤں گا، میں تو ہر ہفتے تیار ہوتا ہوں لیکن ہماری جماعت نہیں بنتی ہے۔ بھائی جماعت نہ بنی وہ تو الگ ہے، لیکن میں کیوں روکا، میں کیوں رک گیا ہوں؟ یہ چیز نہ ہو، بلکہ جو طریقے بزرگوں نے بتائے اس پر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ دھیرے 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 جب چلتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کام کی سمجھ اللہ دے دے گا، اور جب کام سمجھ میں آ جائے گا نا، جب کام سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آدمی نہ رات میں چین سے سوئے گا نہ دن میں چین سے بیٹھے گا، مارا مارا پھرے گا گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، یا دکان پر بھی ہوگا تو اسی فکر میں ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، طے کریں انشاءاللہ کہ اس کام کو کام بنا کے کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی کام کو کام بناؤ گے تو کام بنے گا، ورنہ کھیل بن جائے گا، بنانا نہیں پڑے گا اس کو کھیل، اگر کام نہ بنا تو کھیل ہے پھر۔ تو اس لیے طے کریں انشاءاللہ کہ اس کام کو کام بنا کے کریں گے اور قربانی کے ساتھ کریں گے۔ اپنی دنیا کا نقصان ظاہر میں نظر آئے گا، ظاہر میں دکھے گا، ہوگا نہیں۔ جیسے ایک آدمی کو پیٹ میں گانٹھ ہو گئی، سرجن کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا آپریشن کرنا پڑے گا، پیٹ چیرنا پڑے گا، تو ظاہر میں نقصان دکھتا ہے، اتنا صحیح سالم پیٹ ہمارا چیر دیا جائے گا، صحیح سالم پیٹ ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں، اوپر ظاہر میں تو نقصان ہے، پیٹ چیرا جائے، لیکن وہ پیٹ چیرنے میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ ارے بولو نا بھائی، برین ہیمریج ہے آدمی کا اندر، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ پوری کھوپڑی کو کھولنا پڑے گا، تو کھوپڑی کھولنے میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ بولو نا بھائی۔ دستخط کر دیتا نا آدمی کہ بھائی جو ہو ہماری ذمہ داری، کھولو تم، ایسے یہ دکان کا کاروبار کا نقصان دکھتا ہے، ہوگا نہیں، ہوگا نہیں کبھی بھی، اللہ تعالیٰ دگنی چگنی کر کے دے گا، اور صرف ہمیں نہیں ہماری نسلوں کا بھلا کر دے گا۔ اس لیے طے کریں، یہ مجمع طے کر لے کہ انشاءاللہ کام کو قربانی کے ساتھ اور پوری فکر کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے بتاؤ ہر سال 4 مہینے کون دے گا؟ کھڑے ہو کر پیش کر کے ہر سال 4 مہینے دیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں طے کریں، لے کرائے گا اللہ، کام لینے والی ذات اللہ کی ہے، ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ یہ تقریباً سب اب 50 60 70 80 ہیں، بھائی کچھ جوان بھی کھڑے ہوں ہیں، بھائی کچھ جوان بھی تو ان کے ساتھ جائیں گے، نہیں جائیں گے؟ ارے بھائی کچھ جوان بھی ہمت کر لو، مولی محمد نیت کر لو 4 مہینے عرصہ لگانے، اللہ لگوائے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پیش کرو بھائی، اور پیش کرو، ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے، اللہ قبول۔ ہاں ایسے لوگ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک بہت مبارک۔ ہاں اپنے مہینے طے کریں، خود آپ اپنا مہینہ طے کریں، ہم نے کہا کہ آپ جنوری میں جاؤ، آپ کو اگر جون میں سہولت ہے جون طے کر لو، جولائی طے کر لو، لیکن اپنا ایک مہینہ فکس کر کے آپ اپنی جماعت خود بناویں، 2 یا 3 ساتھی پرانے، ایک ذمہ دار، 2 معاون، باقی 8 آدمی 9 آدمی نئے تیار کریں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پرانے جب نیوں کے ساتھ چلیں گے تو پرانوں کی ترقی ہوگی اور نیوں کی تربیت ہوگی۔ سارے نئے ہوں گے تو بیچارے کیا کریں گے؟ وہ 2-3 کچھ سیکھے سمجھے ہیں تو وہ ان پر محنت کریں گے، اور وقت جماعت کا صحیح گزرے گا، اور ایسے علاقوں میں جماعتیں لے کر جاوے جہاں پہلے کوئی گیا ہی نہیں، یا جماعتیں پہلے گئی لیکن کافی مدت ہو گئی، تو وہاں ہماری تربیت کا زیادہ سامان ہے، زیادہ تربیت کا سامان اسی میں ہے۔ ہاں اس لیے گھبراوے نہیں، ہمت سے چلیں، اصل مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم کمزور ہیں تو اور زیادہ اچھا ہے، اللہ ہے، کمزوروں کے ساتھ کون ہے؟